رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. ویرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق وهو يهدی الى صراط العزیز الحمید. وقال الذین كفروا هل ندلکم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. صلوات اللهم صل على محمد آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، مومنین اور مومنات، یہ پروردگار عالم کا فضل ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والا فضل ہے کہ وہ ہمیں ایک ساعت کے بعد دوسری ساعت نصیب کرتا ہے، کہ وہ ہمیں ایک سانس کے بعد دوسری سانس نصیب کرتا ہے، وہ ہمیں ایک دن کے بعد دوسرا دن عطا کرتا ہے، وہ ہمیں ایک شب کے بعد دوسری شب نصیب فرماتا ہے. اور یہ مبارک ترین راتیں کہ جو گزرتی چلی جا رہی ہیں، اور ان راتوں میں پروردگار عالم ہمیں صحت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے ہوئے ہے تاکہ ہم اس عبادت روزہ کو اچھے سے انجام دے پائیں. یقیناً یہ ایک عام سی بات ہے، ہر سال کا ہونے والا یہ واقعہ اور معمول ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کے ابتدائی دن ہوتے ہیں وہ ذرا سے کٹھن اور زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عبادت جو ہے وہ عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور انسان کو بڑا ایک معمول سا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے
شروع کے دن ذرا سخت تھے، اب آسانی ہو گئی ہے۔ تو اگرچہ سخت دنوں میں انسان کے لیے ممکن اگر نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب اس کے لیے آسانی ہو جائے اور وہ ایک روٹین میں آ جائے روزے کی عبادت کے ساتھ، اور اپنی روزانہ کی روٹین کو روزے کی عبادت کے ساتھ وہ تھوڑا سا الائن کر پائے، تو اس کے بعد اسے اپنے اس پورے ایک دن کے اندر، ماہ رمضان کے اندر خاص طور سے کچھ وقت تلاوت کلام پاک کے لیے ضرور معین کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو خود چھٹے مولا اور سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی بہار کا مہینہ کہا، اور مولانا نے فرمایا کہ ان شہر رمضان ہوا ربیع القرآن، کہ جو ماہ رمضان المبارک ہے، یہ مہینہ جو ہے مبارک مہینہ، یہ مہینہ قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ تو ایک ماہ رمضان کے لیے مخصوص بات ہو گئی، لیکن ایک عمومی بات جو ماہ رمضان کے لیے ہے، وہ ماہ رمضان کے علاوہ جو ایک عمومی بات ہے سارے سال کے لیے، وہ بھی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر، روزانہ کی روزمرہ زندگی کے اندر ایک وقت اپنے پورے دن کے اندر معین کرے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اہتمام کرنے کا معنی یہ ہے کہ وضو کرے، پاکیزگی کو اختیار کرے، اور اس کے بعد گھر کے ایک صاف کونے کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، یا جہاں وہ عزاداری کرتا ہے، یا جہاں اس نے عزا خانہ سجایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کو کرے، قبلہ رخ بیٹھ کر۔ اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ یہ عمل انجام دے گا تو یقیناً اپنی زندگی کے اندر بہتری کو پائے گا، اور وہ خود نوٹ کرے گا یہ بات کہ اس کی زندگی میں کیسے برکت آ رہی ہے، مالی اعتبار سے صرف نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کے اندر، اس کی اپنی جسمانیت کے اندر، اپنے اس کے مسائل کے اندر کس طرح سے برکت پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ وہی قرآن کریم کے جسے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، ابتدا کے اندر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس متقین کا جو ترجمہ علماء کرام نے کیا ہے نا، وہ الگ الگ ترجمے کیے۔ کسی عالم نے، کسی مفسر نے یہ ترجمہ کیا کہ صاحبان تقویٰ کے لیے یہ کتاب ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے، ھدی للمتقین، صاحبان تقویٰ کے لیے جو رب ذوالجلال کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف صرف خوف، تقویٰ خوف کا نام نہیں ہے، تقویٰ رب ذوالجلال کی لاج رکھنے کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے جو بات کہی ہے اس کی تکریم کرنے کا نام ہے تقویٰ، اس کو یاد رکھنے کا نام ہے تقویٰ۔ کہ انسان جب غلط کام کرنے جا رہا ہو یا کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہو تو ایک مرتبہ یہ دیکھ لے کہ اللہ کی اس میں مرضی ہے یا نہیں ہے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں پر کیا کہا گیا، کہیں پر کیا کہا گیا، ایک ترجمہ جو کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ مفہومی ترجمہ ہے یا تفسیر اس کے اندر شامل ہے، وہ علامہ نقن نے یہ اپنی تفسیر فصل الخطاب کے اندر لکھا ہے ترجمہ اس آیت کا، ھدی للمتقین کا ترجمہ یہ لکھا انہوں نے کہ یہ کتاب ہدایت ہے فکر نجات رکھنے والوں کے لیے، فکر نجات رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ جسے فکر، اپنی نجات کی جسے فکر ہوگی، جسے یہ پریشانی لاحق ہوگی کہ کل مجھے نجات کیسے ملے گی، ان لوگوں کی ہدایت کرے گی یہ کتاب۔ یعنی کہ جب انسان یہ سوچے گا کہ میری نجات کیسے ہوگی، تو اس کی باڈی میں، اس کی عقل میں، اس کی فکر میں، اس کے ذہن میں ایک موڈ ہے جو آن ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ بات آن ہو جائے گی، ایک بٹن دب کے آن ہو جائے گا، تو ہمیشہ وہ یہ فکر کرتا رہے گا میری نجات کیسے ہوگی، میری نجات کیسے ہوگی، میری نجات کیسے ہوگی، اور وہ سوال ذہن میں رکھے گا۔ جیسے جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھتا جائے گا اس کو اس کا جواب ملتا جائے گا۔ میری نجات کیسے ہوگی؟ سورہ یاسین کی آیتیں۔ میری نجات کیسے ہوگی؟ سورہ واقعہ کی آیتیں۔ میری نجات کیسے ہوگی؟ سورہ رحمان کی آیتیں۔ میری نجات کیسے ہوگی؟ سورہ اعلیٰ کی آیتیں کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا فلا یخاف عقباہا۔ یعنی کہ انسان یہاں سے قد افلح من زکاہا سے لے کر بات کا آغاز ہو رہا ہے، فلا یخاف عقباہا،
یہاں پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ میری نجات کیسے ہوگی، یہاں سے بات شروع ہوئی. اور اللہ نے کہا کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اپنا احتساب روزانہ کرو. تو کیا کرتے کرتے کیا ہو جائے گا؟ فلا یخاف عقباہا، اسے اپنی آخرت کا خوف ہی نہیں رہے گا. محمد جو روزانہ رات میں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم سفر میں تھے، ایک مرتبہ ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ بیٹھ کر پتہ نہیں سوچ میں ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے اپنے آپ سے. کیا ہے؟ اگرچہ بہت زیادہ اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ شاید دیوانہ تو نہیں ہو گیا کہ کیا کر رہا ہے. انسان اپنا محاسبہ کرے تھوڑی دیر، 2-3 منٹ صحیح، لیکن یہ سوچے کہ یار آج میں نے، اور آپ ذرا سوچنے بیٹھیں، آپ کو خود آپ کا ذہن بتائے گا کہ آج آپ نے فلاں کے ساتھ بدتمیزی کر دی تھی، آج آپ نے فلاں جگہ پر جھوٹی قسم کھا لی تھی، آج آپ نے فلاں کے 100 روپے غلط دبا لیے تھے، آج آپ نے فلاں کو بڑی بری طرح سے دھتکار دیا تھا، آپ نے آج فلاں آپ کے رشتہ دار نے آ کر آپ سے بڑی کوئی فیور مانگی تھی اور آپ نے اس کو کہا تھا کہ نہیں نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اس وقت، چلے جاؤ، نکل جاؤ میرے پاس سے. تو انسان جیسے ہی سوچنے بیٹھے گا تو اس کو اچھی باتیں یاد بعد میں آئیں گی، پہلے اسے وہ غلطیاں یاد آئیں گی جو اس نے جانتے بوجھتے کی ہیں اور اس کو پتا تھا اور اس نے وہ غلطیاں کر دی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ سلامت ضمیروں کی نشانی ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا ضمیر سلامت ہے تو ملامت ہوگی. ضمیر کے سلامت ہونے کی نشانی ملامت ہے. سلامت اور ملامت، انسان کو اگر ملامت ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ اس کا ضمیر سلامت ہے. یعنی کہ اگر اسے وہ غلطی جو اس نے سارے دن میں کی ہے وہ بار بار اس کو پن کر رہی ہے کہ یار یہ ساجد تو نے ایسا کیوں کیا، کیوں ایسا تجھ سے ہوا، تو نے کیوں پہلے نہیں سوچ لیا، یہ بولنے سے پہلے ٹھہر کیوں نہ گیا، یہ کرنے سے پہلے رک کیوں نہ گیا. اگر یہ بات ہوئی ہے اور ہو رہی ہے تو یہ سوچئے کہ وہ کام غلط تھا بس. اور اگر یہ خیال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کام غلط تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سمجھ لیجئے کہ یہی آپ کا توبہ ہے. اس لیے کہ آپ آلریڈی نادم ہو رہے ہیں، آپ خود پشیمان ہو رہے ہیں اس بات پر جو آپ سے غلطی ہو گئی. اب جو آپ سے غلطی ہو گئی تو اب اس کا ارادہ، مصمم ارادہ اور پکا ارادہ کر لیجئے کہ اب آئندہ اگلی بار یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے. اب انسان آ جائے، ہم قرآن کریم کی بات سے آغاز کیا تھا ہم نے کہ اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کو شامل کیجئے. ان گھروں کو آپ دیکھ لیجئے، ویسے تو ہمارے ہاں پر یہ پہلے تھا، اب ہے نہیں ہے نہیں معلوم، مجھے تو لگتا ہے شاید رجحان کم ہو گیا ہے، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پکڑ کر بٹھاتے تھے، چاہے قاری صاحب یا مولانا صاحب کے ذریعے سے صحیح کہ وہ آئیں اور بچوں کو پڑھائیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صحیح، وہ چاہے ان کے ذریعے سے، لیکن پابندی ہوتی تھی کہ گھر میں بچے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1 رکوع 2 رکوع تلاوت کلام پاک ضرور کیا کریں گے واجبی طور پہ. اب آہستہ آہستہ مجھے ایسا لگتا ہے، میری ناقص رائے میں، کہ یہ چیز کم ہو رہی ہے اور بے برکتی بڑھ رہی ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر برکت کو قائم رکھے تو تلاوت قرآن پاک کو کبھی نہ چھوڑے، کیونکہ گھر کے اندر، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے زمین پر، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں. جیسے ہمارے لیے زمین پر بیٹھ کر ہم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے، ویسے ہی ان آسمان والوں کے لیے زمین پر چمکتے ہوئے وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر بڑا شیور لگاؤ نہیں، جہاں پہ قرآن کریم کی جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہو، آسمان والوں کے لیے وہ گھر نور کی طرح سے منور اور چمک رہا ہوتا ہے. اب آ جائیے سورہ سبا کی ان آیتوں کی طرف چلیں کہ جن کے بارے میں تھوڑی سی آج گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور یہ آیتیں ہمیں یہ بیان فرمات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم. وہ لوگ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو لوگ ہماری آیات سے سعوا، انہوں نے کوشش کی، مخالفت کی، دھکیلا، پیچھے ہٹایا، دھکا دیا، کس چیز کو؟ آیات الہیہ کو، اللہ کی نشانیوں کو. جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ سعوا فی آیاتنا معاجزین، یعنی آیات الہی کے ساتھ صرف ان کا انکار نہیں کیا. کل تو ہم نے یہ بات کہی تھی نا کہ آیات الہی کا انکار کیا، بات کل ہماری یہاں ختم ہوئی تھی. لیکن قرآن کریم کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے صرف آیات الہیہ کا انکار کیا، نہیں،
والذین سعوا، سعی کی ہے انہوں نے، کوششیں کی ہیں، آیات الہیہ کو جھٹلانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ کیا کوشش کی ہے؟ کبھی کسی نبی کو آ کے پتھر مارے گئے، یہ اللہ کی آیت کے اندر انہوں نے معاجزین بنتے ہوئے سعی کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ گستاخیاں ہوئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور یہ دیکھتے چلے جائیے رسالت ماں پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ لہٰذا یہ جو لوگ، حتیٰ کہ کربلا میں جو ہوا، ہر امام کے ساتھ جو ہوا، اماموں کو زہر دیا گیا، کسی امام کو تلوار سے شہید کیا گیا، یہ سارے کے ساری جو ان کی حرکتیں اور ان کے اعمال ہیں، یہ سعوا فی آیاتنا معاجزین کے معاملے میں آئے گی کہ ان لوگوں نے کیا کیا، سعوا فی آیات اللہ یا فی آیاتنا معاجزین۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کی آیت کو زہر دے دیں گے، یہ شہید ہو جائیں گے اور اللہ عاجز ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی اللہ کہاں عاجز آنے والا ہے کہ پروردگار عالم تو وہ ہستی ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ رب ذوالجلال ہے کہ جو لوگوں کو خود عاجز کر دیتا ہے۔ انسان اللہ کی قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے سے عاجز ہے، وہ ان معجزات کو سمجھنے سے عاجز ہے جو معجزات رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، اولیاء اور اوصیاء کو عطا کر رکھے۔ تو وہ اللہ کی جو رب الارباب ہے، جو اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کو کون عاجز کر سکتا ہے بھلا؟ لیکن ان کافروں نے یہ سمجھا کہ ہم یہ کر لیں گے اور اللہ عاجز ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ لیکن پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو سوائے کس چیز کے کیا نہیں ملے گا؟ اگر کسی نے یہ کیا، سعوا فی آیاتنا معاجزین کیا انہوں نے، تو اولئک لہم عذاب من رجز علیم، تو ان لوگوں کو پھر پروردگار عالم ایسا عذاب دے گا کہ جو انتہائی سخت اور دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب۔ اب ذرا یہاں پر ٹھہریں اور آیت کے اوپر جو ہم نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کل ہم آیت پہ گفتگو کریں گے، یعنی کہ آج، وہ آپ سن لیجیے کہ کیا چیز ہے آیت۔ آپ اللہ کی آیت ہیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں، ہم اللہ کی نشانی ہیں۔ راستے کے اندر موجود جتنے حیوانات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کی آیت ہے۔ یہ چمکتا ہوا سورج، یہ اللہ کی آیت ہے۔ یہ چمکتا ہوا چاند، روشنی اور ٹھنڈک دیتا ہوا اور چاندنی دیتا ہوا چاند، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت ہے۔ سمندر میں بہتا ہوا پانی، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ، یہ اللہ کی نشانی، اللہ کی آیت ہے۔ کشتیاں جو چل رہی ہیں سمندروں میں، بڑی بڑی سمندر کے اندر کشتیاں اور ویسلز جو چل رہی ہیں، یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ کبھی پروردگار عالم کی جو آیت ہے وہ اتنی زیادہ انسان دیکھ لیتا ہے روزانہ کہ وہ آیت جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ سورج روز نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، چاند روز نکل رہا ہے اور غائب ہو رہا ہے، تو یہ ہے تو اللہ کی آیت، مگر چونکہ روز چمک رہا ہے اس لیے عادت بن گیا، آیت سے عادت بن گیا۔ سورج چونکہ روز نکل رہا ہے اس لیے آیت سے عادت بن گیا۔ ستارے چونکہ روز ٹمٹما رہے ہیں اس لیے آیت سے عادت بن گئے۔ لیکن پروردگار عالم جو ہے اس نے یہ انتظام کیا ہے کہ کبھی وہ آیتیں کہ جو آیت سے عادت بن گئی ہیں ان کو دوبارہ آیت بنانے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی آیتیں کہ جو آیت سے عادت بن جاتی ہیں ان کو دوبارہ سے پروردگار عالم نے آیت بنانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور کیسے؟ سورج ہے تو ویسے عادت، یعنی ویسے تو آیت ہے لیکن عادت بن گیا، اب اس کو دوبارہ آیت بنانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا محمد مصطفیٰ کو۔ جیسے ہی رسول اکرم نے سورج کو پلٹایا، یہ جو عادت بن گیا تھا دوبارہ آیت بن گیا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا، یہ جو عادت بن گیا تھا دوبارہ آیت بن گیا۔ رسول اکرم سے کسی نے معجزے کو طلب کیا، رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ چاند جو آیت سے عادت بن گیا تھا دوبارہ سے 2 ٹکڑے ہونے کی وجہ سے آیت بن گیا۔ بھائی ہوائیں جو چلتی ہیں وہ عادت ہیں، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب بن کر ٹوٹے تو وہ پھر آیت ہے۔ یہ پانی جو ہے، یہ پانی عام طور سے عادت ہے، لیکن پروردگار عالم کے عذاب کی صورت میں اگر قوم نوح علیہ السلام پر سیلاب بن کر ٹوٹ جائے تو پھر یہ آیت ہے۔
بھائی مکڑی جالا بناتی ہے، عادت ہے، لیکن اگر رسول کے لیے غار ہرا کے باہر بنا دے تو یہ آیت ہے۔ ارے بھائی ہم اور آپ اپنے گھر میں دروازے سے جاتے ہیں، یہ عادت ہے، اگر کوئی دیوار میں در بنا کے گھر میں داخل ہو جائے تو یہ آیت ہے۔ محمد اللہم صلی علی محمد عادت ہے، لیکن اگر دیوار میں در بنے اور حیدر اس میں آ جائے تو پھر یہ عادت نہیں رہا، اب یہ آیت بن گیا ہے۔ لہٰذا یہ پروردگار عالم نے انتظام رکھا کہ کبھی جو آیتیں عادت بن جاتی ہیں اسے پروردگار دوبارہ سے آیت بنا دیتا ہے۔ اور یہ آیتیں یہ جو کہ نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے خود کو پہچانوایا ہے۔ خدا اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کا کوئی جسم جسمانیت ہو، اور وہ ان جسم جسمانیت سے بہت بالا تر ہے، بہت مابرا ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، لیکن پروردگار عالم نے زمین پر کچھ ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ جن نشانیوں کو رکھ کے اس نے خود اپنی پہچان کروائی ہے۔ اور کیا کہنے ان ہستیوں کے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی سب سے بڑی آیتیں بنایا، اور جن کو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ زیارت امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے اندر یہ جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا مولایا انت آیت اللہ العظمیٰ وانت حجت اللہ الکبریٰ، آپ ہی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہیں، آپ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں، آپ اس کی سب سے بڑی حجت ہیں روئے زمین پر اہل زمین کے لیے۔ لہذا یہاں پر یہ بات ہوئی کہ جو لوگ اللہ کی آیت سے، اللہ کی نشانیوں سے مخالفت کرتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور اس سے مقابلہ کرتے ہیں اور اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ بھول جائیں، تو پروردگار عالم ان کو بدترین عذاب دے گا۔ مسجد کوفہ جو کہ دنیا کی بہترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی، بیت المقدس کے بعد یہ مسجد کوفہ کا ہے، بیت المقدس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے کوفہ کا مقام ہے۔ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اتنی زیادہ ہے، ان کے مسجد کوفہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب صوبان، اور آج بھی وہ دروازہ موجود ہے۔ اس دروازے کے لیے یہ ملتا ہے کہ آپ سوچیں مسجد ہے اور مسجد کے دروازوں کے کیا نام ہونے چاہیے؟ باب الرحمہ، باب العافیہ، باب المغفرہ، باب التوبہ، باب الکرامہ، یہی ہونا چاہیے نا۔ مسجد کوفہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصوبان، صوبان عربی زبان میں اژدہے کو کہتے ہیں۔ تو بھائی مسجد کا دروازہ تو اژدہے کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اژدہوں سے دنیا کے بڑے بڑے اژدہے جو کچھ ایسے سامنے پھرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو آستینوں میں پالے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بچنے کے لیے انسان مسجد کا رخ کرتا ہے، تو ان سے جب اژدہوں سے بچنے کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے تو دروازے پہ دیکھا مسجد باب صوبان لکھا ہوا ہے، تو ہو نہ ہو پوچھنے والا پوچھے گا تو صحیح کہ کیا وجہ ہے قبلہ مسجد کوفہ کے دروازے کا نام باب صوبان کیوں ہے؟ کہا اسی لیے ہے کہ ہر کوئی آ کے پوچھے، تاکہ جب پوچھے گا تو اسے پتا چلے گا کیا باب صوبان اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اسی مسجد کے اندر ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اسی دروازے سے صوبان داخل ہوا مسجد میں، اور آنے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام کے پاس ٹھہرا، اور آنے کے بعد امام سے باتیں کرنے لگا، اپنے خاص انداز میں کلام کرنے لگا۔ امیر المومنین نے اس کی بات کو سنا، جب اس کی گفتگو ختم ہو گئی تو پھر امیر المومنین علیہ السلام بھی اس کی طرف پلٹے، اور پلٹ کر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے اسی انداز میں بات کی جس انداز میں اس نے امیر المومنین سے اپنی زبان میں کلام کیا تھا۔ بھائی ہم تو یہ کہہ رہے تھے کل تک کہ جناب حضرت سلیمان نبی کو اللہ نے پرندوں کی زبان سکھائی ہے، یہ علی ہے جو کہ فخر سلیمان ہے، یہ وہ علی ہے جن علی علیہ السلام پر حضرت سلیمان نبی بھی فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی میرا بھی امام ہے، علی امام منستو ملم غلام علی۔ یہ تو بہرحال شعر ہے کسی کا، حضرت سلیمان کا کلام نہیں ہے، لیکن حضرت سلیمان جس پہ فخر کریں وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جناب مولا امیر المومنین علیہ السلام اژدہے کی زبان بھی جانتے ہیں، اور سمپل سی بات ہے، کیوں سمجھ نہ آئے گی ہمیں یہ دلیل کہ جس دلیل کے اندر یہ کہیں گے ہم آپ سے کہ امیر المومنین کس کس کا امام ہے؟ پتھروں کا امام علی ہے، درختوں کا امام علی ہے،
زمینوں کا امام علی ہے، آسمانوں کا امام علی ہے، انسانوں کا امام علی ہے، حیوانوں کا امام علی ہے، ملائکہ کا اور جنات کا امام علی ہے۔ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں جو اللہ نے خلق کی ہے، جس پر مخلوق ہونا صادق آتا ہے، اس کا امام علی ہے۔ تو جس کا امام علی ہے، علی کو اس کی زبان سے آشنائی ہے۔ اب جب مولا نے گفتگو ختم کر لی، وہ اژدہا وہاں سے چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یا علی کیا ہوا؟ اس لیے کہ اب آپ خطبہ ارشاد بھی فرمائیں تو ہمیں آپ کی بات اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ اژدہا جو یہاں سے چلا گیا ہے تو اس نے ہمیں گھبرا دیا، ہم ڈر گئے، ہمیں خوف زدہ کر دیا اس نے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ ایک جن تھا جو اژدہے کی شکل میں آیا تھا، اور اس کا باپ جو ہے وہ جنات کی قوم میں رسول کی طرف سے ہدایت کے کاموں کو انجام دینے پہ مامور تھا۔ اس کے والد نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد جنات کی قوم میں اللہ کی طرف سے ہدایت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے کون معین ہوگا؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہیں علی ابن ابی طالب بتائیں گے، کہیں اور نہ جانا، علی کے پاس جانا۔ اور جب مولا کائنات علیہ السلام کے پاس آیا تو مولا کائنات علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ جاؤ میں تمہیں ہی معین کرتا ہوں، آج سے جو تمہارے والد کے فرائض تھے اسے تم انجام دو، اس لیے کہ تم نعم الخلف ہو، تم حقدار ہو اس بات کے کہ تمہیں معین کیا جائے ان جنات کی قوم کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے، لہذا جاؤ، علی ابن ابی طالب نے تمہیں معین کیا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ انسانوں میں ہدایت علی کرے، جنات میں ہدایت بھی علی کرے۔ تو یہ تو کیا بات ہوئی، لوگوں نے کہا علی کی فضیلت اجاگر ہو رہی ہے، دباؤ علی کی فضیلت کو، چھپاؤ علی کی فضیلت کو، نعوذ باللہ۔ اور لا کے انہوں نے باب صوبان پہ ایک ہاتھی کھڑا کر دیا، اور ہاتھی لایا گیا ہوگا افریقہ کے جنگلات میں سے کہیں سے، یا ہندوستان سے لایا گیا ہوگا کہیں ہند سے، اس لیے کہ عرب میں تو ہاتھی ملتے نہیں ہیں، بس ہاتھی نما انسان تو تھے عرب میں، مگر عرب میں ہاتھی نہیں تھے۔ اور لایا گیا اور لا کر اسے باب صوبان پہ ٹھہرایا گیا، اور لوگ روزانہ اس کا تماشا دیکھنے آتے تھے، اور جو لوگ آ کے تماشا دیکھا کرتے تھے اس ہاتھی کا، تو اتنا فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے، تو یہ فیل اتنا ہوا کہ انگلش والا فیل ہو گیا، لوگوں نے فیل کر لی یہ بات، اور جو عربی زبان کا فیل ہے باب الفیل ہو گیا، اس کا نام باب صوبان سے بدل کر، کیونکہ جو دشمن علی ابن ابی طالب تھے ان لوگوں نے یہ بات برداشت نہ کی کہ جب باب صوبان کہو گے تو علی کی فضیلت پتہ چلے گی لوگوں کو، اسی لیے یہاں پر ہاتھی لاؤ اور اس دروازے کا نام تبدیل کر دو۔ یہ سازش تھی دشمنان علی کی کہ یہاں پر دروازے کے نام کو باب صوبان سے باب الفیل میں تبدیل کر دو، لہذا باب الفیل میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہماری کتابوں میں بھی کچھ کتابیں جن میں باب الفیل لکھا ہوا ہوتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس دروازے کو باب الفیل نہیں بلکہ باب الصوبان فا عین با الف نون، یہ باب الصوبان کہا کرے۔ لہذا جو اللہ کی آیتوں کو، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ سبا کی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 5 کے اندر یہ کہا گیا کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کو صحیح کر کے پیچھے دھکیلتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ کتنا ہی بڑا ہاتھی لا کے دروازے پر کھڑا کر دیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت ہاتھیوں کے ذریعے سے دبانے کی ممکن نہیں ہے، اور دنیا کے کسی حیوانوں کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو دبایا نہیں جا سکتا، بلکہ جہاں مولا امام نقی علیہ السلام کی فضیلت کو دبانے کے لیے شیروں کے پنجرے میں امام کو بھیج دیا گیا، تو وہ سارے کے سارے وحشی شیر، تین شیر تھے یا زیادہ تھے، وہ سارے کے سارے آ کر امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں میں انہوں نے اپنا سر رکھ دیا اور اپنی زبان پھیرنے لگے اور مولا کو پیار کرنے لگے، مولا کے قدموں پر بوسے دینے لگے وہ شیر۔ لہذا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ نہیں پہچانیں گے حیوانوں کو بعض انسانوں سے زیادہ پہچان ہوتی ہے امام کی۔ آپ کربلا میں دیکھیے وہ جو شیر تھا، شیر جس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے لاش اقدس کے گرد پہرا دیا تھا اور طواف کیا تھا، وہ شیر انسان نہیں تھا، مگر اس وقت وہاں پر جو وحشی درندے نما انسان تھے ان سے بہت بہتر تھا کہ اسے معلوم تھا کہ یہ میرا امام ہے، یہ میرا مولا ہے، ان کی اطاعت انسانوں پر، حیوانوں پر فرض کی ہے اللہ نے ان کی اطاعت، لہٰذا ان پر تیر نہیں چلایا جا سکتا، ان کے گرد طواف کیا جائے۔ آج بھی امام معصوم علیہ السلام کی قبر منور کے گرد طواف کرنا مستحب ہے،
یہ اور بات ہے کہ چونکہ پارٹیشن وغیرہ لگ گئے خواتین کا اور حضرات کا ایریا الگ الگ کرنے کے لیے، ورنہ اگر آپ کو کبھی ایسا مل جائے موقع کہ جیسے نجف اشرف میں امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کے گرد غدیر کے موقع پر ہو جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے پارٹیشن ہٹائے جاتے ہیں اور مولا کی ذریعہ منور ہوتی ہے اور اس کے گرد آپ طواف کر سکتے ہیں، اگرچہ اس دن رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ طواف کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن کبھی اگر آپ کو موقع مل جائے تو اس سعادت سے ضرور اپنے آپ کو بہرامند فرمائیں لے، اور پروردگار عالم سے دعا اس فرش اعضاء کے صدقے میں کہ پروردگار ہم سب کو قبور ائمہ اطہار کی زیارت نصیب فرما، جو زیارت کر چکے ہیں ان کو بار بار زیارت ائمہ معصومین نصیب فرما۔ اب یہاں اس کے بعد والی آیت کیا ہے؟ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جن لوگوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے، جو اوت العلم ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب دو ہستیوں کا ذکر آئے گا، ایک امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور ایک رسول خدا کا ذکر آئے گا۔ تو آ گیا جی امیر المومنین علیہ السلام کا ذکر، وہ لوگ کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ حق کون ہے، هو الحق، صحیح ہے۔ اچھا توحید، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آپ کو اور ہمیں صحیح عقیدہ توحید اگر مل سکتا ہے نا تو علی ابن ابی طالب کے در سے ملے گا، یعنی رسول اور اولاد رسول علی اور اولاد علی کے در سے ملے گا علیہ السلام۔ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ توحید کو حاصل کر لیں اور پا لیں تو نہج البلاغہ کا وہ خطبہ تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ جس کے اندر امیر المومنین علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا بیان فرمایا ہے۔ اور نہج البلاغہ سے توحید اگر آپ نے لی ہے تو پھر آپ کو پیور توحید ملے گی، پیور توحید۔ لیکن اگر آپ کی توحید نہج البلاغہ والی نہیں ہے، رسول اکرم والی نہیں ہے، علی اور اولاد علی والی نہیں ہے، آل رسول اہل بیت والی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ایسی توحید ملے گی کہ جس توحید کے اندر خدا کبھی جہنم جو بھر نہیں رہی ہوگی اس میں اپنا پاؤں ڈال دے گا۔ کہیں پر آپ کو ایسی توحید ملے گی کہ اللہ تعالیٰ جس کرسی پہ عرش پہ بیٹھتا ہے جب وہ ہلتا ہے تو چین چوں آواز آتی ہے اس میں سے، لٹرلی یہ لکھا گیا۔ یہ کیوں لکھا گیا اور کہاں لکھا گیا اور کن کتابوں میں لکھا گیا؟ یہ وہاں لکھا گیا کہ جہاں پر توحید اہل بیت کے ذریعے سے نہیں آ رہی تھی، جہاں پر ہمارا اور آپ کا رابطہ منقطع ہوا اس مرکز سے کہ جس مرکز کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر معین کیا تھا۔ اللہ نے زمین پر ہمیں کیا کہا تھا؟ کس کے پاس جاؤ؟ قربا، رسول کی قربا کے پاس جاؤ۔ رسول ہمیں کن دو چیزوں کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے؟ ایک قرآن، دوسری اطرت اہل بیت، اور ان دونوں میں سے کہیں پر بھی مولانا نہیں ہے۔ رسول نے نہیں فرمایا کہ میں تمہیں دو قرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک مفسر قرآن، ایک قرآن اور ایک حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین، نہیں کہا پروردگار عالم نے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ جتنے بھی رسول نے یقیناً یہی سوچا ہوگا کہ یقیناً جتنے بھی بڑے علماء ہوں، ایبسولوٹ نالج تو پھر بھی کسی کے پاس نہیں ہے نا۔ ایبسولوٹ نالج جو ہے علم بے خطا کے جس کے اندر خطا نہ ہو، علم الہی، علم لدنی، علم غیب کن کے پاس ہے؟ رسول اور اولاد رسول، رسول اور آل رسول کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے کہا کہ جہاں پر خطا کا امکان نہ ہو اس در پر چھوڑ کر جاؤں گا اپنی امت کو، تاکہ میرے بعد لوگ کم سے کم اختلاف کا شکار ہوں۔ اور اسی لیے تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ میرے جانے کے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے جکڑ لو، پکڑ لو۔ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کچھ ہو جائے، یہ رسی ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا کہ جس چھوٹے بچے نے بڑے لڑ جھگڑ کے ٹافی آپ سے لے لی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ سو رہا ہو تو بھی ٹافی ہاتھ میں بند ہے، اٹھ رہا ہو تو بھی ٹافی ہاتھ میں بند ہے، وہ واش روم جائے گا تو بھی ٹافی ہاتھ میں بند ہے، وہ اس نے یہ مٹھی نہیں کھولنی اب، اس لیے کہ وہ بڑی مشکل سے لڑ کے اس نے وہ ٹافی حاصل کی ہے اور آپ کا پورا ارادہ ہے کہ آپ اس سے وہ ٹافی لے لیں، چھین لیں۔ اب وہ یہ مٹھی کھولے گا ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں اس نے مٹھی کھولی اور آپ نے اس سے ٹافی لے لینی ہے، تو وہ کھائے نہ کھائے لیکن ٹافی پکڑ کر رکھے گا مضبوطی سے۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ چھوٹا بچہ جس طرح سے اپنی
منظور نظر اور اپنی محبوب چیز کو اتنا مضبوطی سے تھام کے رکھتا ہے، کم سے کم اتنا تو صحیح اللہ کی رسی کو تھام کے رکھے۔ اور یہاں پر آپ جا کر روایتوں میں، حدیثوں میں دیکھیے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے، کون ہے حبل اللہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ کون ہے؟ چھٹے مولا سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ حبل اللہ کی جسے اللہ نے مضبوطی سے سب کو تھامنے کا حکم دیا ہے اور ایک ہو جانے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارے جد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یا علی یا علی۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ اس آیت کا ترجمہ صحیح سے کر لیں، اگر اس آیت کا ترجمہ صحیح سے کر لیں تو خود بخود جو بات کی بات ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے گی۔ ولا تفرقوا والی بات، کہ فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ، گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ کیا؟ حبل اللہ کو صحیح سے تھام لو۔ اگر علی کو تھام لیا تو کوئی تفریقہ نہیں ہوگا۔ تفریقے کی وجہ ہی علی ابن ابی طالب کو نہ ماننا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو قومیں، جو امتیں مولا کائنات علیہ السلام کو مانتی ہیں، خود بخود کیسے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اور رسول نے فرمایا ہے، آل رسول نے فرمایا، ہم تو اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے۔ اور غدیر خم کے میدان میں اگر رسول نے علی کے سوا کسی اور کو اٹھا کے من کن تو مولا کہہ دیا ہوتا، آج ہم اسی کے گن گا رہے ہوتے، اسی کے فضائل پڑھ رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، لہذا جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات سے مخالفت کر کے اس کو دبانے چھپانے کی کوشش کی، ان کو تو دردناک عذاب ملے گا۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ اللہ نے وہ علم جو علم والوں کو دیا ہے، اللہ نے جن لوگوں کو علم دیا ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ ایک بات اور بھی ہے کہ اللہ نے جن کو علم دیا ہے، کون ہے وہ؟ کہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو اللہ نے براہ راست علم دیا ہے وہ ہے اوت العلم۔ جن کو علم اسکول اور مدرسے سے پڑھ کر نہیں ملا ہے، جن کو علم حدیث کی کتابیں پڑھ کر نہیں ملا ہے، جن کو علم ملا ہے بارگاہ الہی سے براہ راست، اسی کو اوت العلم کہتے ہیں۔ کہ اوت العلم، جن کو علم اس نے عطا کیا ہے، وہ کون ہے؟ آ جائیے قرآن کریم کی ایک آیت، سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کے کلام کو سنتے ہیں۔ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کی بارگاہ سے نکل کے مسجد نبوی سے باہر جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں سے، یہ قال للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ جو لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد نبوی میں آپ کے پاس بیٹھے تھے یا رسول اللہ، یہ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے بعد آپ کی بارگاہ سے باہر نکلتے ہیں اور مسجد نبوی سے باہر نکل کے اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ جو اوت العلم ہے، اس سے پوچھتے ہیں جو اوت العلم ہے، اس کو کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا قال آنفا، کہ ابھی اندر نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا نعوذ باللہ من ذالک انفا، یہ کیا اندر فضول کی بات ہو رہی تھی؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میرے منہ میں خاک، رسول کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہ یہ جو اندر کہہ رہے تھے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا بتانا تو کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی ابھی رسول کا کلام سن کر آ رہے ہو، اور رسول نے جو کلام کیا ہے، زیادہ تر کلام رسول وہی ہے جو وحی الہی ہے، بلکہ کلام الہی زیادہ تر نہیں، جو زبان محمد سے نکلا بس وہی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ بس وہی تو وہی ہے، وہی تو وہی ہے کہ جو رسول کی زبان اقدس سے نکلا۔ اچھا، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے تھے اندر؟ تو سمجھ میں آیا کہ زمانہ رسول میں بھی قرآن کافی نہیں تھا، اوت العلم سے پوچھنا پڑ رہا تھا۔ جب کل زمانہ رسول میں قرآن کافی نہیں تھا تو آج قرآن صرف کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ آج بھی اوت العلم سے سوال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور پڑتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں، اور ہمیں اٹل جواب، آخری جواب، تفسیر تعویل قرآن کریم
وہیں سے ملتا ہے، ورنہ ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ اس آیت کو کیسے جوڑیں، اس آیت کا کیسے سمجھیں، اس آیت میں کیا ہے۔ اچھا، ایک آیت تو یہ ہو گئی۔ دوسری، یوم یقول الذین، وہ دن کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن جو اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی میں رہے اور دوستوں کی وجہ سے، ان کی باتیں سننے کی وجہ سے اہل بیت سے دور ہوتے رہے، یخزیہم یقول للذین اوتوا العلم، کہ آخرت کے اندر، قیامت کے اندر جن لوگوں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے دنیا کے اندر اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، قیامت کے اندر ان لوگوں سے اوتوا العلم کہے گا کہ آج کے دن ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ جن لوگوں نے کل اہل بیت کا انکار کیا تھا، آج برائی انہی کے لیے تو آ رہی ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے دنیاوی زندگی کے اندر اہل بیت کو مانا تھا لیکن ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں تو اہل بیت اطہار نے ان کی شفاعت کر دی، لیکن جو شفاعت کرنے والی ہستیاں تھیں، جن لوگوں نے دنیا میں انہی سے دشمنی مول لے لی، کل کون ہوگا ان کی شفاعت کرنے والا؟ جو ان کی شفاعت کرنے والے تھے ان سے تو انہوں نے دشمنی رکھی ساری زندگی۔ تو یقول الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، سورہ نحل کی آیت ہے کہ آج کے دن سوء، برائی، اور خزي علی الکافرین، جن لوگوں نے انکار کیا تھا کل انہی کے لیے۔ لیکن اذان محترم، اوتوا العلم کیا ہے؟ قرآن کریم کو مہنگے مہنگے صفحوں میں ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کہاں ہے؟ اوتوا العلم کے سینے میں۔ بل قرآن کیا ہے؟ بل آیات الذی، جسے اللہ نے اوتوا العلم کے فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات قرآنیہ کہاں ہے؟ اوتوا العلم کے سینوں میں ہے قرآن کریم کی آیت۔ تو اب آ کر دیکھیں کہ کون ہے وہ جو کہتا ہے کہ قرآن میرے سینے میں ہے۔ کوفہ کی مسجد ہے، اور مسجد کوفہ کے اندر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہم اور مولا نے خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے یہ سوال کیا اور یہ لوگوں سے تقاضا کیا کہ مجھ سے پوچھو، ہا ہونا علما جما، یہ ہے وہ سینہ کہ جس سینے کے اندر علوم الہیہ ہیں، یہ ہے وہ سینہ کہ جس صدر کے اندر آیات الہیہ ہیں، علم الہی بھی سینے کے اندر ہے اور قرآن کریم کی آیات بھی سینے کے اندر ہے۔ یعنی کہ چھٹے امام علیہ السلام، یعنی یہ جو سورہ سبا کی اس آیت نمبر 6 کے اندر پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ اگر توحید صراط عزیز حمید کے لیے بھی ملتا ہے کہ یہ جو اوتوا العلم ہے، کون اوتوا العلم ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، تفسیر نور الثقلین جا کر دیکھیے، تفسیر برہان جا کر دیکھیے، تفسیر صافی جا کر دیکھیے، تفسیر اعلیٰ الرحمان جا کر دیکھیے، اس کے اندر لکھا ہے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آقا سے پوچھا گیا کہ اوتوا العلم کون ہے، فرمایا ہمارے دادا امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور یہاں پر اسی آیت کے اندر آخری جو دو لفظ ہیں، الصراط العزیز الحمید، مولا کیا ہے صراط عزیز حمید؟ یعنی وہ اللہ کے جو حمد کے قابل ہے اور وہ اللہ کی جو ساری عزتوں والا اللہ ہے، اس کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کیا راستہ ہے؟ جواب دیا مولا نے، یہ توحید ہے۔ تو توحید کس سے ملے گی؟ اوتوا العلم سے۔ اگر توحید چاہیے پروردگار عالم کی تو جانا پڑے گا، آنا پڑے گا در امیر المومنین علیہ السلام، در مشکل کشائے کائنات پر، اور کھولنی پڑے گی نہج البلاغہ اور خطبہ نہج البلاغہ مولا کائنات علیہ السلام کا، جس میں مولا نے توحید کا احوال بیان کیا ہے، وہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات علیہ السلام نے وہاں پر توحید کو کیسے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت کہ جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور اس پر ہماری گفتگو مکمل ہو جائے گی آج، بلکہ اس آیت کا صرف ترجمہ سن لیجئے، بلکہ ترجمہ بھی نہیں، صرف مفہوم سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم مسائل پڑھیں۔ وقت تو ویسے بھی مکمل ہو چکا ہے، ہم نے ویسے بھی زیادہ تھوڑا سا وقت لے لیا ہے اب بھی، لیکن یہ جو کافر تھے، ان لوگوں نے یہ کہا آپس میں ایک دوسروں سے کہ آؤ آؤ ہم تمہیں ایک ایسے مرد سے ملائیں کہ جو پتہ ہے کیا بڑی انوکھی بات کرتا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے سرکار ہیں رحمت للعالمین، ہماری جانیں قربان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہوا یہ کافر لعین یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص سے ملاتے ہیں کہ جو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے
کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے قبر کے اندر، تو پھر پروردگار ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی ٹکڑے ہو جائیں، چاہے ہم کتنے ہی ذرے بن جائیں، چاہے ہم مٹی ہو جائیں، پھر پروردگار پیدا کر دے گا. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کسی کو. لیکن کافر کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی بات کر رہا ہے. اچھا صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک وہ یہ جملہ بھی کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا گستاخی کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن. لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تاریخ جانتی ہے. عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو البختری ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ ولید ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، ان سب نے جو کرنا تھا کیا. یہ تو پھر اپنے تئیں کہہ رہا ہے نا. اس سے سخت ہوا ایک واقعہ. اصل میں عرب والوں کو سارے عقیدے سمجھ آ گئے اور کسی طرح زبردستی انہوں نے توحید، عدل، نبوت، امامت تک کو بھی انہوں نے ہضم کیا زبردستی، نہ چاہتے ہوئے. لیکن ایک ایسا عقیدہ تھا جو عربوں سے ہضم نہیں ہوا، کفار مکہ سے ہضم نہیں ہوا، اور وہ تھا عقیدہ موت. معاد کا عقیدہ ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ مر کے پھر دوبارہ سے کیسے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے سورہ یاسین کے من الذی کون ہے کہ جو آ کے یحییھا وہی رمیم، کہ آ کے ایک ہڈی ہے کہ جس ہڈی کو بھوسا کیا اس نے رسول کے سامنے. مقبرہ شبیکہ، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے پاس ایک مقبرہ گریو یارڈ ہے، قبرستان، وہاں پر پڑی ہوئی کوئی ہڈی ہوگی، اس ہڈی کو لا کے اسے پیس کر پاؤڈر کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اسے کون خلق کرے گا دوبارہ سے. جب یہ وہی رمیم صفوف پاؤڈر بن گئی ہے، رسول نے فرمایا کہ اسے وہی اللہ خلق کرے گا کہ انشأہا اول مرہ، کہ جس اللہ نے اسے اس وقت خلق کیا تھا جب یہ اتنی ہڈی بھی نہیں تھی. جب اتنا بھی نہیں تھا تو اللہ نے خلق کر دیا، تو ابھی اتنا تو ہے، اس میں جان ڈالنا پروردگار عالم کے لیے کون سا مشکل کام ہے. تو یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اللہ کے حبیب نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا تھا. لیکن اب انشاءاللہ اس پر پھر کل گفتگو کریں گے. مگر عزیزان محترم، یہ توحید اور یہ رسالت کہ جس کو بچایا ہے اگر تو حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا حسین نے. کربلا میں جو کچھ تھا حسین غریب کے پاس وہ سب اس نے اپنے رب کے نام کر دیا. اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں حسین. اور یہ جملہ ہے مولا حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کا کہ ترکت الخلق طرا لہواکا وآیتمت العیالی لکے اراکا، میں نے یہ سب کچھ قربان کر دیا تیری رضاؤں کی خاطر، اور میں نے اپنی اولاد کو یتیم کرنا گوارا کر لیا تاکہ تیری ملاقات کے لیے آ سکوں. کیا موقع ہے. حسین بہت پیاسا تھا، حسین بہت پیاسا تھا، مگر جب وقت آخر ہے نا اور پژمردگی کا عالم ہے، جب جان حسین ابن علی میں ختم ہو چکی ہے، طاقت نہیں تھی حسین میں، مولا حسین علیہ السلام عالم سجدہ میں آہستہ آہستہ آواز میں رب سے مناجات کر رہے ہیں. وہ موقع آیا کہ جو کسی ایک نصرانی کو بھیجا تلوار اور خنجر دے کر کے جا کر گلا ذبح کر کے آؤ، گلا کاٹ کے لے کر آؤ. اس نصرانی نے کہا کہ یہ کام مجھے نہ کہے. جب اصرار کیا تو وہ نصرانی قریب آیا، اور جب قریب آ کر ٹھہرا تو سوال کیا، کیونکہ سلام کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے عالم سجدہ سے اس آنے والے نصرانی کو. اس نصرانی نے کہا کہ آپ کون ہیں، بتائیے آپ کون ہیں. خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا مولا حسین نے. کہا کہ آپ کو میں واسطہ دیتا ہوں اس بی بی کا کہ جو بی بی دروازہ خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے. اس لیے کہ کوئی ایک بی بی ہے کہ جو کبھی دروازہ خیمہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی چادر کو اٹھاتی ہے، چادر خیمہ کو کبھی گراتی ہے. وہ اس بی بی کا واسطہ ہے. کہا کہ میں حسین ابن علی ہوں. کہا محمد کے نواسے ہیں آپ. کہا میں محمد کا نواسا ہوں. کہا یہی تو میں کہوں کہ کل شب خواب میں مجھے
رسول اکرم نے آ کر تنبیہ کی تھی کہ اے شخص نصرانی، تجھے عیسیٰ کا واسطہ ہے، کل میرے بیٹے پر خنجر نہ چلائیو۔ مگر کیا کریں کہ جب اس عیسائی نے خنجر حسین پہ چلانے سے منع کیا تو پہلے اس عیسائی کے گلے پر خنجر چلایا گیا، پہلے اسے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد شمر ذی الجوشن آیا اور آ کر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرحانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آقا مگر کوئی حرکت نہ تھی۔ زیارت ناہیہ کے جملے ہیں، مولا آپ پر سلام ہو، وہ وقت آخر شہادت جب آپ کا قریب آیا، آپ اپنے پاؤں کو کبھی سمیٹ لیتے تھے، کبھی پھیلا دیتے تھے۔ میں کہوں گا نہیں معلوم مولا اپنے پاؤں سمیٹتے پھیلاتے تھے یا شدت درد کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حسین ایڑیوں کو رگڑتے جاتے ہوں گے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وقت آخر حسین غریب کی مظلومہ ماں زہرا وہاں پر موجود نہ ہو۔ مگر ہاں عزیزو، ایک وقت آیا کہ جب کوئی طے نہ کر پایا کہ حسین میں جان کی رمق موجود ہے یا نہیں ہے، تو ایک مرتبہ شمر لعین نے کہا میں بتاتا ہوں۔ ہاں ایک مرتبہ یہ اعلان کیا، جاؤ اور فوجوں کو حکم دو کہ خیموں پر چڑھائی کریں، خیموں کو توڑ دیں، خیموں کو آگ لگا دیں۔ جیسے یہ جملہ سنا، علی کے لال کو جلال آیا، غیرت ہاشمی کو جلال آیا۔ حسین ابن علی تڑپ کر اٹھے، کہنے لگے شمر خبردار، بیویوں کے خیموں پر نگاہیں نہ اٹھانا، اس لیے کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا کچھ دیر بعد جب اس دنیا سے تشریف لے جا کر حوض کوثر کے کنارے اپنے نانا اور اپنے بابا اور اپنی مادر گرامی سے ملیں گے تو یہاں پر یہ لعین خیموں کو جلا دیں گے، بیویاں خیموں سے دوسرے خیموں میں جائیں گی، نہ علی اکبر ہوگا نہ قاسم ہوں گے، ارے نہ ابو الفضل العباس بچانے والے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات یہاں موجود ہیں تمام کی حاجات شرعیہ کو روا فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کو رزق و روزگار میں برکت و وسعت و عافیت نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی اپنی حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرما۔ مولا کے صدقے میں ہمیں معرفت کا رزق نصیب فرما۔ مولا کے صدقے میں جتنے پریشان حال ہیں اور جتنے مریض الاحوال ہیں سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ کی گزارش ہے حسن علی نشاط نورانی اور رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنت غلام حسین، زیرہ بائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بانو نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس بائی نظر علی، حسینہ فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بائی وزیر، شیرین بائی جمال بائی وزیر، اکبر علی جمال بائی وزیر، سکینہ بائی نانجی، جینا بائی حسن علی مرزا، امینہ بائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، غلام گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بائی محمد علی گیلانی، بلکس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، فاطمہ بے محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس کپاڑیا، زیرہ بائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بائی نظر علی بادامی، حسین علی اللہ دین پوناوالا، یاور مہدی حسین علی پوناوالا، سکینہ بائی محمد علی کافاڑیا، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی یاد جامنگری، نرجس بائی نظر علی خیر النساء، غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بائی محمد علی،
رحمت اللہ لاکھانی، سعیدہ لاکھانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوج حبیب بھائی، عزیز فدا حسین، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سگرا بھائی، لال جی بابا، پیار علی سومانی، منجو جسا، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، امینہ بھائی، ہرجی بھائی سومانی، عابد محمد حسین، محمد جعفر سومانی، سکینہ بھائی، محمد جعفر سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوج پیر بھائی، زہرا بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوج پیر بھائی، شاکر حسین غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا ہاشم بھائی، عبد الکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام حسین کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم آمدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیروانو رحمت اللہ، رجب علی احمد علی، شیرین بھائی سلیمان راجپر، احمد علی حاجی جیراج، جابر علی حاجی جیراج، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوج فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بھائی صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی انجا، شبیر حسین کھوجا، مرتیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی بنت یوسف علی، افضل حسین افضل لدھانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر کریم بھائی، علی حسین کریم بھائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور فیملی، یوسف علی غلام حسین موربی والا اور رشتہ دار مرحومین محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور بانو افریقہ، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بھائی اکبر علی، انصر حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز فاطمہ رمضان علی، محمد حسین رمضان علی، فقیر محمد، سگرا بانو بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ کپاڑیا، فاطمہ الزہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، محمد حسین رجب علی، رضیہ بانو وزیر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور اس کے رشتہ دار، نسرام اور رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور فیملی، قاسم علی قمر الدین وکیل، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، سلطان علی نور علی، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، علی محمد قاسم علی، زہرا بانو زوجے علی محمد، زرینہ بانو بنت بچو بھائی، حسین علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسن، عنایت علی عبدالرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی، کنیز فاطمہ بنت امیر علی، فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبدالرسول تھاورانی، رضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رجب علی بندے علی، فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی، یاسمین رضا اکبر علی، زیب النساء بنت رجب علی، عابد حسین محمد حسین، محسن علی حسن علی، رجب علی غلام حسین سایانی، زہرا بانو بنت قاسم علی، حبیب علی فدا حسین آزاد، لیلا بانو حاجی بھائی، فدا حسین غلام حسین، سگرا بانو لدھا بھائی، سکینہ بھائی غلام حسین، صابرہ فدا حسین، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بنت محمد حسین، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر غلام حسین، علی اصغر غلام عباس، برکت علی محمد علی داؤدانی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد، سگرا بھائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی،
سکینہ بھائی موتی، داؤد علی ککریا واڑہ، زرینہ بھائی زوج داؤد علی، اللہ رکھا قسم علی، کلثوم بھائی بنت دایا بھائی، علی رضا ابن داؤد علی، بلال حسین علی رضا، برکت علی شیر علی، روشن علی نذیری، فضا بانو شابان علی، گل بانو بنت کریم خمجی، منہاس علی لاکھانی، فضا بانو بندے علی، حبیب علی اساریہ، شہید آصف کربلائی، تمام علماء اعظم مرحومین، تمام مراجع کرام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ متوجہ زیارت۔ صلی اللہ علیہ یا